السلام علیکم خواتین و حضرات، مظہر برلاس حاضر ہے۔ روز نیا جھگڑا، روز نئی لڑائی، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، عجیب باتیں اس ملک میں ہو رہی ہیں۔ آج ایک نئی بات ہوئی، الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی جی، خواتین کی مخصوص سیٹوں کے حوالے سے۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت فاروق ایچ نائک پر ہے۔ آپ اتنے سینئر وکیل ہیں، ایک جھوٹا غلط مقدمہ لے کر آپ بھی چلے گئے اور آپ بھی حصہ مانگنے لگے۔ عطا تارڑ اور دوسرے جو تارڑ ہیں، اعظم نذیر تارڑ، ان کی بات کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے جھوٹ پہ عمارتیں بناتے ہیں، جھوٹی وکالتیں کرتے ہیں، اور مجھے آج اعظم نذیر تارڑ کی وہ تقریر یاد آ رہی ہے جو انہوں نے سینٹ میں ایک دفعہ کی تھی کہ ایک وکیل کس طرح گرفتار ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا جی میں وکالت نہیں کروں گا، میں چھولیاں دی ریڑھی لا لاں گا۔ آج اعظم نذیر تارڑ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ مفادات کے لیے، اقتدار کے لیے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ آپ قانون کو پس پشت ڈالتے ہیں، آئین کا لحاظ نہیں کرتے؟ اور مجھے الیکشن کمیشن پر بھی حیرت ہے۔ اب کیا ہے جی، نون لیگ کا مطالبہ ہے کہ جی وہ سیٹیں ہمیں دے دی جائیں۔ کیوں دے دی جائیں بھائی؟ آپ کا جو حصہ بنتا تھا آپ کو دے دیا، اور آپ نے وہ حصہ بھی لے لیا جو آپ جعلی سیٹوں سے جیت کر آئے۔ اور پچھلا الیکشن مجھے یاد ہے، آپ کی ایک رکن مائزہ حمید کو اضافی طور پر جتوایا گیا تھا۔ پرانی عادتیں آپ کی خراب ہیں۔ ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ ہے ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ کیوں دیا جائے بھائی؟ آپ کو یاد ہے کہ 24 گھنٹے رزلٹ روک کر اس مرتبہ پھر دیا گیا ایم کیو ایم، بوری کھولی گئی۔ وہ جو بوری کے حوالے سے ایم کیو ایم مشہور ہے نا، تو بند بوری کھول دی گئی اور کراچی کا الیکشن جو ہے وہ دے دیا گیا کہ جی ایم کیو ایم کے بندے جیت گئے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے، کوئی ضمیر ہوتا ہے، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی اصول، کوئی ضابطہ؟ اندھے ہو گئے ہو آپ۔ کیا یہ قانون نہیں کہ جس کا جو حصہ ہو وہ ملنا چاہیے مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ اب جب اراکین آزاد جو منتخب ہوئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز اور پاکستان کا قانون اور آئین کہتا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جائیں، تو وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ سنی اتحاد کونسل رجسٹرڈ پارٹی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے یہ کھلواڑ کرنا تھا تو ان کے سرٹیفکیٹ کیوں قبول کیے؟ تو الیکشن کمیشن پر بھی ایک یہ اعتراض بنتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پارٹی کو اس کا حصہ نہیں دینا تو آزاد اراکین کیوں قبول کیے؟ آپ نے ان کے سرٹیفکیٹ کیوں قبول کیے؟ تو اب آپ سنی اتحاد کونسل کو دیں۔ وہ جو آپ کے سیکرٹری ہیں سابق، قمر دلشاد صاحب، ہمارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کا حق بنتا ہے۔ قانونی آدمی ہیں، ابھی نگران دور میں پنجاب کے وزیر قانون بھی تھے۔ گزارش یہ ہے کہ بھائی جو ان کا حق ہے آپ ان کو دیں۔ اس پہ بحث تمحیص والی بات کون سی ہے؟ لیکن الیکشن کمیشن پتہ نہیں کون سے اشاروں کا منتظر ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہیں سے اشارہ آیا ہے ابھی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ اصولی طور پر تو سنی اتحاد کونسل کو ان کی سیٹیں ملنی چاہیے۔ اور پھر ظلم یہ دیکھیے کہ جو آزاد اراکین آپ کی پارٹیوں میں شامل ہوئے یا زور زبردستی آپ نے شامل کیے، ان کی بنیاد پر تو آپ نے حصہ لے لیا بڑے شوق سے۔ آپ کی پنجاب اسمبلی میں بھی حصہ مل گیا، قومی اسمبلی میں بھی آپ کو حصہ مل گیا آزاد اراکین کی بنیاد پر، لیکن سنی اتحاد کونسل کو نہیں چاہیے، اس کو نہیں حصہ ملنا چاہیے۔ سینٹ میں بھی اس کی بازگشت آج سنائی دی۔ سینیٹر علی ظفر بہت نامور وکیل ہیں اور بڑے نامور قانون دان کے صاحبزادے ہیں، اسم ظفر صاحب کے بیٹے ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ بھائی قانون یہ دیتا ہے، یہ مخصوص سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو جانی چاہیے، لیکن نہیں جی،
اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، او یار جٹ بنو نوکر نہ بنو تارڑ صاحب اور عطا تارڑ دوویں تارڑ جڑے ہو، کیوں تارڑاں دا نام بدنام کر رہے ہو؟ نوکر نہ بنو، چلے ہو گئے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی سینیٹر ہے سعدیہ عباسی، انہوں نے سینٹ میں کہا ہے کہ بالکل ان کی سیٹیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کونسل کو۔ پہلے تو یہ الیکشن اتنا متنازع ہے، ایک اور تنازع کھڑا ہو رہا ہے۔ صدر صاحب نے بالکل درست کہا، آرٹیکل جو آئین کا ہے 91 اس کے مطابق انہوں نے اجلاس بلانا ہے، اور آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 91 کیا کہتا ہے، یہ ذرا سوچیں۔ آپ وکیل لوگ ہو نا بڑے، کہ جب تک قومی اسمبلی مکمل نہیں ہوتی اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ تو صدر صاحب تو سچے ہیں، انہوں نے انکار تھوڑی کیا کہ میں اجلاس نہیں بلاتا، وہ تو کہتے ہیں اسمبلی کمپلیٹ کر کے لے آؤ میں اجلاس بلاتا ہوں۔ سپیکر تو بلا ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی قمر دلشاد جو سیکرٹری رہے الیکشن کمیشن کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر کو کوئی اختیار نہیں اجلاس بلانے کا، اجلاس صدر ہی بلاتا ہے، جیسے صوبوں میں گورنر بلاتا ہے۔ وہ غیر آئینی کام کون کر رہا ہے؟ کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ایک شخص کو روکنے کے لیے آپ لوگوں نے آئین کو پامال کیا، قانون کو پامال کیا، لوگوں کی عصمت کو پامال کیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لیکن عمران خان ہارا نہیں۔ مشاہد حسین سینیٹر ہے، آپ کا سینیٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے عمران خان جیت چکا ہے، عمران خان نے سسٹم کو ہرا دیا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ ابھی تک مینج نہیں ہو رہا آپ سے، ابھی تک سیٹیں جتوائی جا رہی ہیں۔ وہ یار 8 فروری کو الیکشن ہوا، ابھی کل 26 فروری کو لودھرا سے نون لیگ کو پھر جتوا دیا گیا، اور وہ جو فراز نون ہے اس کو ہرا کے رحمان کانجو کو جتوا دیا گیا۔ اور بھی نون لیگ نے کو 10 سیٹیں مانگی ہیں، کتنی دو گے؟ گندا ہو گیا نظام ہمارا، ملک بدنام ہو گیا ہے۔ میں ملک کے ٹھیکیداروں سے کہتا ہوں، او خدا کا خوف کرو، اس ملک پہ رحم کرو، کیوں برباد کر رہے ہو اس کا نام، اس کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کون کون سی دھاندلی آپ نے نہیں کی الیکشن میں؟ کیا آرز نے رزلٹ تبدیل کیے؟ کہیں الیکشن کمیشن نے تبدیل کیے؟ اور اس سے پہلے جو انتخابی مہم تھی اس میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ پولیس کیا کرتی رہی؟ پولیس گردی ہوتی رہی۔ ایک خاندان کے لیے بدنام ہو رہے ہو، تم پاکستانی ہو، پاکستان کا سوچو۔ بدنام کر کے رکھ دیا میرے پیارے وطن کو چند ٹکوں کے لیے، مفادات کے گرد تمہارے دن رات تمہارے گھومتے ہیں مفادات کے گرد۔ کدھر کرو گے محمود اچکزئی کا وہ الزام جو 70 ارب کی باتیں کرتا ہے؟ کدھر کرو گے وہ باتیں ایمل ولی خان کی جو کروڑوں کی باتیں کرتا ہے؟ کدھر کرو گے وہ سینیٹر عمر فاروق کی باتیں جو سینٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ 20-20 کروڑ میں سیٹیں بکی؟ رحم کرو اس ملک پہ، اس ملک کی وجہ سے تم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ اور مجھے حیرت ہے سپریم کورٹ پر، چیف جسٹس پر، دعوے بہت کرتے تھے، انصاف کہیں نظر نہیں آیا۔ ان کی آنکھیں، ایک آنکھ بند ہے جو تحریک انصاف کی طرف کھلنی ہوتی ہے، وہ بند ہے، باقی انصاف بانٹا جا رہا ہے۔ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس ملک میں، لیکن یاد رکھو یہ تمہارے غیر قانونی کام، یہ تمہارے دھندے عمران خان کو نہیں روک سکتے۔ عمران خان جیت چکا ہے، عمران خان ملک کے عوام کے دلوں میں بستا ہے، نوجوانوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، وہ موزے تنگ سے بھی بڑا لیڈر بن چکا ہے۔ اس پہ انٹرنیشنل یونیورسٹیاں سٹڈی کر رہی ہیں، جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں پوری دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ سٹڈی کر رہے ہیں۔ اس سیاستدان کی لائف سٹڈی کرو جو جیل میں بیٹھ کے
سارے سسٹم کو شکست دیتا ہے، اپنے سیاسی مخالفین کو بھی شکست دیتا ہے، اس کو انتخابی مہم بھی نہیں چلانے دی جاتی، اس کا نشان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ نشان ووٹر کی امانت ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے چھین لیا۔ آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے آئین کو بھی گرا دیا۔ رحم کرو اس ملک پہ، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان پہ رحم کرو، جو جس کا حق ہے وہ دو۔ جعل سازیوں سے وزیر اعلیٰ نہ بناؤ، جعل سازیوں سے وزیر اعظم نہ بناؤ، یہ سب جعلی مینڈیٹ ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہے، انٹرنیشنل اداروں کو بھی پتہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے کیا کچھ کہا وہ سوچو دیکھو۔ میرا ملک بدنام ہو گیا ہے، میرا پاکستان بدنام ہو گیا ہے، تم لوگوں کی اللہ تللوں سے کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، حق کا علم ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ یزیدیت تھوڑا عرصے کے لیے ہوتی ہے، یہ جو ابن زیاد کی پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں آپ نے، مارو خوف پھیلا دو، نہیں، خوف گھروں میں تو لوگوں کو بند کر سکتا ہے، خوف کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی، عزت دلوں سے کی جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جس کی عزت اس کے خوف کی وجہ سے کی جائے۔ اپنی اپنی بدقسمتیاں ڈھونڈو۔ نئے ولاگ تک اللہ حافظ۔